اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ اعراف آیت نمبر 142 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 9 میں سے۔ سورہ اعراف کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا، تسلی للمبلغ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اس تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر فرمایا کہ میرا پاک پیغمبر ان کی زندگی پہ نظر ڈالیے اور ان کے حالات دیکھیے، آپ کو تسلی ملتی رہے گی کہ کتنے مشکلات کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ آخر انجام یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ میرے پیغمبر کامیاب ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن ناکام ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے یہ 5واں واقعہ ہے کہ انہوں نے مصر میں ان کے ساتھ وعدہ کیا، بنی اسرائیل کے ساتھ، کہ اگر تمہارے دشمن فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا تو میں اللہ کی طرف سے ایک کتاب لے کے آؤں گا جن میں تمام احکام شریعت مذکور ہوں گے۔ جب یہ وعدہ کیا تو غرق فرعون کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے التجا کی کہ اب مجھے وہ کتاب ملے۔ اللہ رب العزت نے انہیں کوہ طور پہ بھلایا۔ کوہ طور پہ جب گئے تو 30 راتوں کا اللہ نے وعدہ لیا کہ 30 روزے رکھنے آپ نے، 30 روزے رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 10 دن اور بھی بڑھا دیے۔ آئیے ذرا فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پورا کر دیا ہم نے انہیں 10 کے ساتھ۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، پس پورا ہو گیا تیرے رب کا وقت مقرر، 40 لَيْلَةً، 40 راتیں، 40 راتیں مکمل۔ یہ 10 راتیں اور کیوں بڑھا دیے؟ علماء نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں، مختلف آراء ذکر کی ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اپنی تفسیر جواہر القرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھنے کے بعد منہ میں مسواک کر دی۔ ان کے منہ کی جو بو تھی اس کی وجہ سے انہوں نے مسواک کر دی، روزے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو مسواک کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تیرے منہ کی روزے کی وجہ سے یہ منہ کی جو بو ہے یہ مجھے کستوری سے بھی زیادہ محبوب تھی، تو نے مسواک کر کے اسے زائل کر دیا ہے، اس لیے 10 راتیں اور بھی گزارنی ہے۔ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، آج صبح میں دیکھ رہا تھا۔ لیکن کچھ مفسرین کا طبقہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کا جو بو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں مجھے کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے، لیکن وہ مسواک سے کبھی زائل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ منہ سے آنے والا بو نہیں ہوا کرتا ہے، وہ روزے کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے معدے سے اٹھنے والا بو ہوا کرتا ہے، تو وہ مسواک کرنے سے زائل کوئی نہیں ہوا کرتا ہے۔ مسواک تو ویسے بھی روزے کی حالت میں جائز ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو باقی مفسرین فرماتے ہیں، حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں وہ وجہ اللہ نے ذکر نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ہے کہ 10 راتیں اور بھی، کیونکہ یہ مسواک والا جو مسئلہ ہے یہ اس طرح ہے کہ مسواک کی وجہ سے وہ
منہ جو بو ہوتا ہے وہ اندر معدے سے آتا ہے اور وہ اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے، وہ مسواک سے زائل نہیں ہوا کرتا ہے۔ البتہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ فرمایا وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 40 راتیں مکمل ہوئی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لأخیہ، اپنے بھائی سے، ہارون اخلفنی، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہ میرے جانشین بن جاؤ، میرا خلیفہ بن جاؤ، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد گروں کے راستے کی اتباع نہ کرو، فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا۔ ہاں میرے قوم میں میرا جانشین بن جا، میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ وَأَصْلِحْ، تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، فرمایا جب آ گیا موسیٰ علیہ السلام لِمِيقَاتِنَا، ہمارے وقت مقررہ کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، جب گفتار کے مزے لوٹ لیے تو دیدار کا دل کرنے لگا ہے۔ جب اللہ نے بات کر لیا نا تو بس دل کیا کہ اب دیکھ بھی لوں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب گفتار کا مزہ لوٹ لیا تو کہنے لگے قَالَ رَبِّ أَرِنِي، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اے میرے ربا، أَرِنِي، مجھے دکھا دے، أَنظُرْ إِلَيْكَ، کہ میں آپ کو دیکھ لوں، سامنے ہو جائے کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ تو قال، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن تو البتہ سامنے پہاڑی کی طرف دیکھ، سامنے اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، میں تھوڑی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈال دیتا ہوں، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کا بوجھ برداشت کر کے اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو فَسَوْفَ تَرَانِي، ان قریب تو مجھے دیکھ پائے گا۔ اگر یہ پہاڑ ٹھہر گیا تو مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، پس جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اس پہاڑ کے اوپر جو ہے تجلی فرما دی، تھوڑی سی تجلی، تو فرمایا جَعَلَهُ دَكًّا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ بن گیا، چور چور بن گیا، ریت کا ڈھیر بن گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے ہیں۔ فَلَمَّا أَفَاقَا، پس جب بے ہوشی کے عالم سے نکل آئے، بے ہوشی ختم ہوئی، جب صحیح ہوئے تو قال، کہنے لگے سبحانکا، اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف۔ آپ کہیں گے توبہ کیوں کی ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہے، ان سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے، تو توبہ تو گناہوں سے کیا جاتا ہے۔ نہیں بھائی، کبھی کبھی درجات بلند کرنے کے لیے بھی توبہ کی جاتی ہے، کبھی کبھی درجات بلند کرنے کے لیے توبہ کی جاتی ہے، یہ وہ درجات بلند ہونے والی توبہ ہے۔ تو فرمایا سبحانکا، اللہ تو پاک ہے، تم تو الیکا، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا، ماننے والا ہوں، اول المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے نا، اللہ کا جو دیدار ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، ممکن ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیونکہ دنیا والی اس آنکھ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ معراج کی رات پر جو ہے نا اللہ نے جب نبی علیہ السلام کو بلایا، ٹھیک ہے نا، پھر بعض خطیب ہوتے ہیں اس میں نمک ڈال کے، ٹھیک ہے نا، مثالیں، ہاں جی، جوتوں سمیت عرش پہ بلایا پھر اللہ نے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ ہوا، ٹھیک ہے نا،
وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے جو مستند نہ ہو، اور اگر غیر مستند بات ہو بھی جائے بعد میں علم ہو جائے تو اس کا رد کرنا چاہیے کہ بھئی یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ اللہ کا دیدار آپ نے معراج والی رات کیا، لیکن ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پکی اس بات پر کھڑی تھی کہ اللہ کا دیدار آپ نے نہیں کیا ہے، اور وہ قرآن سے دلیل پیش کرتی تھی، اور اتنی مضبوط کھڑی تھی اس بات پہ۔ وہ فرماتی ہیں ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من جو بھی تمہیں یہ خبر دے کہ ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رآ ربہ، کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھ لیا ہے آمنے سامنے، تو فرمایا فقد کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ دوسرے الفاظ ہے فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تدرک الابصار، اس کو جو ہے نا ہر آنکھ، وہ ہر آنکھ کو دیکھ رہا ہے، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، وہ آیت اس طرح ہے لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ پا رہی ہے، وہ ہر آنکھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو دنیا والی اس آنکھ میں طاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ ہاں یہ نہیں کہ ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے اللہ کا دیدار ہوگا، جنتی اللہ کو دیکھیں گے۔ ہاں بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جنتیوں سے سوال کریں گے تمہیں کوئی اور چاہیے، جنتیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کوئی چاہیے، کوئی ضرورت ہے، تو وہ کہیں گے اللہ ہر چیز کی تو فراوانی ہے، ہاں ہر خوشی ہمیں میسر ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے چلو اپنے علماء سے پوچھ لو۔ علماء کرام کے پاس لوگ دوڑ دوڑ کے آئیں گے، کون سی نعمت ہے، وہ کون سی خوشی ہے جو ہمیں یہاں میسر نہیں ہے؟ علماء کہیں گے اللہ کا دیدار باقی ہے جو ان سب پر حاوی ہے۔ تو یہ لوگ سمجھ جائیں گے ہاں یہ تو سب سے بڑی خوشی ہے، اس لیے اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے پھر لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، تو ہر ہفتے پھر وہ دیدار ہوگا۔ تو فرمایا اللہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل وان استقر مكانه فسوف ترانی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیدار نہیں کرایا اللہ نے، فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ ٹھہر گیا تھوڑی تجلی ڈالتا ہوں صرف تو پھر تو بھی دیکھ پائے گا، اگر یہ اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکا تو تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا وخر موسیٰ صاعقا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے، فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین، قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرا پاک پیغمبر، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، میں نے تجھے چن لیا ہے لوگوں میں برسالاتی، اپنے پیغام کے ساتھ، وبکلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ، کہ میں نے تجھ سے کلام کیا ہے، کلیم اللہ تھے نا، میں نے تجھے چن لیا ہے لوگوں میں اپنی رسالت، اپنے پیغام کے ذریعے اور اپنے کلام کے ساتھ۔ فخذ ما آتیتک، پس پکڑ لے وہ جو میں نے تجھے دیا ہے، وکم من الشاکرین، اور شکر گزار بن جا۔ اب ذرا غور کرنا، اللہ فرماتے ہیں فخذ ما آتیتک، مضبوطی سے تھام لے میرا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جو تجھے دیا گیا ہے، یعنی میں نے جو تجھے کتاب دی ہے، تورات دی ہے، اسے مضبوطی سے تھام لے، وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، یعنی تورات کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں تورات دی ہے، شکر ادا کرو، تمہارے ہاتھ میں اللہ نے اپنا قرآن دیا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے اور تمہارے ہاتھ میں اپنا قرآن دے دیا تو شکر نہیں ادا کرنا چاہیے ماسٹر صاحب؟ شکر الحمدللہ۔
تو فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور لکھ دیا ہم نے ان کے لیے فی الالواح تختیوں میں۔ اب تختیاں کس چیز کی تھی؟ لوگ ان سوالات میں پڑ جاتے ہیں، یہ لوہے دی سی یا پتھر دی سی یا سنگ مرمر دی یا لکڑ نہیں پڑتا، تختیاں جس چیز کی بھی تھی وہ قرآن نے لوح کا لفظ استعمال کیا، بس تختیاں دی، ٹھیک ہے نا، فضول قسم کے سوالات۔ تو فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ٹھیک ہے نا، اور لکھ دیا ہم نے ان کے لیے تختیوں پہ من کل شیء، ہر چیز میں سے، موعظۃ نصیحت کے طور پر، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، فخذها، اور پھر کہا پکڑ لے اسے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، وامر قومک، اور اپنی قوم کو بھی اس کا حکم دیا کریں، یأخذوا باحسنها، تاکہ وہ عمل کریں اس کی اچھی باتوں کو لے کر عمل کریں۔ یہ نہیں کہ اس میں کوئی بری باتیں بھی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن اچھی باتیں جتنی بھی ہے کرنے کے، عمل کرنے کے، ان سب پہ کیا کریں؟ عمل کریں۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں دار الفاسقین، فاسقین کے گھروں کو۔ سأصرف عن آیاتی الذین، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں ناحق تکبر اور غرور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قریب ان لوگوں کو اپنی آیتوں سے کیا کر دوں گا؟ پھیر دوں گا، جو زمین میں تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ لے کسی نشانی کو، لا يُؤْمِنُوا بِهَا، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر وہ ہدایت کی راہ کو دیکھ لے، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وہ اسے اپنا راہ نہیں بناتے ہیں، وہ ہدایت کی راہ پر نہیں چلتے اگر دیکھ لے۔ ہاں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر وہ گمراہی کے راستے کو دیکھ لے، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وہ گمراہی کے راستے کو اپنا راہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اگر دیکھ لے گمراہی کے راستے کو تو اسے کیا کر دیتے ہیں؟ بنا لیتے ہیں۔ فرمایا ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، اسی لیے کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے، ٹھیک ہے نا، ہاں ہدایت کے راستے کی طرف بلاؤ، ٹھیک ہے نا، تو وہ بالکل مضبوط ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی گمراہی کا راستہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ بہت سارے، او جی فلانے جگہ جو کوئی آواز نکلی، ٹھیک ہے نا، چلو جی پھر ادھر پورا کٹا جمع ہو جائے گا اور شرک کا اڈا کھل جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن ہدایت کے لیے پورا قرآن سنائے تب بھی اس کو جو ہے نا تیار نہیں ہوتے قبول کرنے کے لیے۔ تو فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر دیکھ لے گمراہی کے راستے کو، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اسے اپنا راہ بنا دیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور تے وہ ہماری آیتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ هَلْ يُجْزَوْنَ، نہیں انہیں بدلہ، وہ جو انہیں بدلہ دیا جائے گا یا نہیں انہیں بدلہ دیا جائے گا، إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مگر وہ جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، ان کے کیے ہوئے اعمال کا انہیں کیا؟ وہ بدلہ پائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔